اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، نگران اور حاکم ہیں۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے گھریلو زندگی سے متعلق یہ بتا دیا کہ گھر میں جو سربراہی ہے وہ مرد کو حاصل ہے۔ گھر کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ مرد کے ہاتھ میں ہیں اور مرد ہی اس ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان برابری کیوں قائم نہیں کی، مردوں کو عورتوں پر فضیلت کیوں دی ہے؟ تو یہاں ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا کے تمام شعبہ زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو کہیں بھی ہمیں یہ صورت نظر نہیں آئے گی کہ ایک منصب پر دو افراد بیٹھے ہوں۔ ہم اسکول کو لے لیں، اسکول میں ہیڈ ماسٹر ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم کالج کو لے لیں، پرنسپل ایک ہی ملے گا۔ مسجد کو دیکھ لیں، امام ایک ہی ہوگا۔ اسی طرح ہم ٹرین کو دیکھ لیں، ٹرین میں اگرچہ ڈرائیور دو ہوں گے لیکن ایک اسسٹنٹ ہوگا اور دوسرا اصل ڈرائیور ہوگا۔ ہم جہاز کو دیکھ لیں، جہاز میں پائلٹ دو ہوں گے لیکن ایک اصل پائلٹ ہوگا اور دوسرا کو پائلٹ ہوگا جو اس کا معاون اور مددگار ہوگا۔ تو جہاں دو آدمی بھی ہوں، نظام کو بہتر چلانے کے لیے سربراہی ایک کو ہی دی جاتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت مسلم ہے کہ جب کسی منصب پر دو افراد جمع ہو جائیں وہاں اختلاف کی فضا قائم ہو جاتی ہے، انتشار پھیل جاتا ہے اور ماحول جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے۔ تو جب دنیا کے تمام شعبہ جات میں یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ کہیں بھی کسی بھی ایک منصب پر دو افراد نہیں رہ سکتے، تو گھریلو ماحول میں بھی یہ بات لازمی طے ہے کہ یہاں بھی سربراہی ایک کے ہی ہاتھ میں ہونی چاہیے، یہاں کی ذمہ داری ایک کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سربراہی، یہ ذمہ داری عورت کو کیوں نہیں دی گئی، مرد کے ہاتھ میں کیوں رکھی گئی؟ تو ہم اس پر بھی اگر غور کریں تو ہمارے سامنے زندگی کے تمام شعبہ جات میں یہ چیز سامنے آئے گی کہ کسی بھی ادارے، کسی بھی محکمے کی ذمہ داری جس شخص کو دی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس ادارے کو، اس محکمے کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس ادارے کو، اس محکمے کو اچھے انداز میں سنبھال سکتا ہے تو اس کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ تو اسی بات کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم گھریلو زندگی کو دیکھیں تو گھریلو زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسے مسائل آتے ہیں کہ جو عورت نہیں سنبھال سکتی۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات حادثاتی صورت میں رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکلنا پڑ جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے، تو عورت کے لیے رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکلنا یہ انتہائی خطرناک ہے، اور خود عورت کو خوف آتا ہے، جبکہ مرد بلا جھجک رات کے کسی بھی پہر گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح کسی موقع پر دور دراز سفر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو مرد تنہا وہ سفر کر سکتا ہے، جبکہ عورت کو اس سفر کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت پڑے گی۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ جناب عورت بھی بائی ٹرین سفر کر سکتی ہے، بائی ایئر سفر کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بائی ٹرین سفر کرنا آسان ہے، جہاز کے ذریعے سفر کرنا آسان ہے، لیکن اگر ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے 50 70 100 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو تو وہاں اکیلی عورت کے لیے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ذمہ داری مرد کے ذمہ ڈالی گئی کہ مرد ہی اس ذمہ داری کو پورا کرے اور وہ گھر کے تمام معاملات کو بہتر انداز میں لے کر چلے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ لہٰذا گھر میں کوئی بھی معاملہ ہو، کیسی ہی صورتحال ہو، اس کی ساری ذمہ داری شریعت مطہرہ نے، اسلام نے، قرآن مجید نے مرد کے اوپر رکھی ہے۔ اب یہاں جو چیز سمجھنے کی وہ یہ ہے، مرد کو گھر میں ظالم اور جابر کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہیے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ جناب میں گھر کا حاکم ہوں، میری مرضی چلنی چاہیے، میں گھر کا بڑا ہوں تو میری منشا اور میری مرضی کے مطابق سارے کام ہونے چاہیے، بلکہ حدیث پاک کے مطابق اس کو گھر میں ایک بہترین شخصیت کے طور پہ رہنا چاہیے، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔
تو مرد کو یہ حدیث پاک اپنے پیش نظر رکھنے چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب عورت کو پیر کی جوتی سمجھنا چاہیے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ الغرض بہت سے لوگ اپنی رائے کے مطابق عمل کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس معاملے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گھریلو ماحول میاں بیوی دونوں کے تعاون سے ہی اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں کا اختلاف ہو جائے تو گھریلو ماحول اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کی فطرت الگ بنائی ہے۔ عورت کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ گھر میں رہے اور گھر کے ماحول کو بہتر کرے۔ مرد کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور ذریعہ معاش تلاش کرے اور گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ اگر اس کے برعکس ہو جائے، مرد گھر میں رہنا شروع کر دے تو بھی گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، عورت گھر سے باہر نکلنا شروع کر دے تو بھی گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ اگر مرد گھر میں رہے گا تو گھر کے خرچے کون پورے کرے گا، گھر کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب مرد گھر میں رہے گا تو ذرا سی بات پر نوک جھونک ہوتی رہے گی، کسی نہ کسی بات پر آپس میں تلخ کلامی ہوتی رہے گی اور بعض اوقات بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب مرد گھر سے باہر رہے گا تو گھر کا ماحول پرسکون رہے گا۔ اسی طرح جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو گھر کی صفائی ستھرائی کا نظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، ہر ایک کی ضروریات کا خیال ہے، یہ کون پورا کرے گا؟ عورت کے علاوہ کوئی بھی شخص ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اس کی صلاحیت اور اس کی فطرت کے مطابق ذمہ داری دی ہے۔ مرد کی ذمہ داری الگ ہے، عورت کی ذمہ داری الگ ہے۔ تو اس چیز کو اس طرح مقابلے میں نہ لایا جائے کہ جناب یہاں مرد کو اتنا مرتبہ دے دیا گیا کہ عورت کو اس کے بالکل ماتحت کر دیا گیا۔ اس طریقے سے اس کو نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ دونوں کی صلاحیتیں الگ ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر سنبھالنے کے لیے بنایا ہے، مرد کو باہر کے معاملات دیکھنے کے لیے بنایا ہے، اور دونوں ہی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں برابر ہیں۔ البتہ اگر کہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہاں پھر ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے کہ اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن گھر کے معاملے میں تم سے ہی سوال ہوگا۔ کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی میں دی گئی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر مرد و عورت کو برابر ذمہ داریاں دے دی جاتی تو پھر قیامت کے دن دونوں اس ذمہ داری سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ مرد کہے گا کہ یہ تو عورت نے کرنا تھا، عورت کہے گی یہ مرد نے کرنا تھا۔ تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا، یہ بتا دیا کہ یہ ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے۔ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے گھر کے نظام کو کس انداز میں سنبھالا ہے، کس انداز میں چلایا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو کس رنگ میں ڈھال رہے ہیں، اور یہ چیز میاں بیوی دونوں کو بیٹھ کر سوچنی چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے آپس کے تعلقات یہ بچوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ جیسا ان کا تعلق ہوگا ویسا ہی بچوں پر اثر پڑے گا، اور آگے بچوں کی زندگی بھی پھر اسی انداز سے گزرے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔